مشرکین اللہ کے جو یہ نام ہے الرحمن اس سے واقف تو تھے، لیکن یہ الرحمن بہت زیادہ ان کے یہاں مشہور نہیں تھا، یہ نام اتنا معروف نہیں تھا۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ اس کو پکارتے تو رحمان کہہ کر بھی پکارتے تھے، تو یہ اعتراض کرتے تھے کہ مر رحمان، یہ رحمان کیا ہوتا ہے، یہ رحمان کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرحمان کے نام سے پوری سورت ہی نازل کر دی، جس کی ابتدا ہی الرحمن علم القرآن سے اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ الرحمن ہی ہے جس نے قرآن سکھایا، لوگوں کو بیان سکھایا۔ اور اس صورت میں بار بار اللہ تعالیٰ نے جنوں کو بھی اور انسانوں کو بھی مخاطب کر کے کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنی رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ کئی نعمتوں کا ذکر ہے اس صورت میں، کئی نعمتوں کا ذکر ہے، اور بار بار اللہ نے فرمایا کہ کن کن نعمتوں کے تم جھٹلاؤ گے، اللہ کے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، اس کائنات میں جو ہے سب کو فنا ہونا ہے، سب ختم ہو جائے گی، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی سوائے اللہ رب العالمین کی ذات کے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مختلف نعمتوں کا ذکر کیا، جنت کا ذکر کیا، جنت کے انعامات، باغات، چشموں کا ذکر کیا، جنت کی حوروں کا ذکر کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کے ذکر کرنے کے بعد جہنم کا بھی اوپر ذکر کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا کہ تم کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ کا احسان ہے کہ پہلے ہی اللہ نے جنت کے بارے میں بتا دیا، جہنم کے بارے میں بتا دیا، تو جو عقل مند ہوگا وہ اسے فالو کرے گا، جو بے وقوف ہوگا وہ اس کی مخالفت کرے گا۔ سورۃ الواقعہ کی ابتدا ہوتی ہے، واقعہ چونکہ اسٹارٹ ہی ہوتی ہے سورۃ اذا وقعت الواقعہ سے، واقعہ سے مراد یہاں قیامت ہے، کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی، اور قیامت کے واقع ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور خافضۃ الرافعہ، یہ قیامت ایسی ہوگی جو کفار کو جھکا کے رکھ دے گی، اور جو مومنین ہوں گے ان کو بلند کر دے گی، انہیں اونچا مقام عطا کرے گی۔ تو اس میں پھر انسانوں کی تین جماعتوں کا ذکر ہے، وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، کہ انسان قیامت کے دن تین حصوں میں ہوں گے، تین جماعتوں میں ہوں گے۔ ایک جماعت تو وہ اعلیٰ درجے کے مومنین کی ہوگی جنہوں نے بہت نیک اعمال کیے ہوں گے، ان کے عقائد بھی درست ہوں گے، اللہ کے مقربین ہوں گے۔ دوسری جماعت وہ عام مسلمانوں کی ہوگی جن کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، وہ بھی خوش نصیب ہوں گے۔ تیسری جماعت ان گناہگاروں کی اور مشرکین کفار کی ہوگی جن کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اور وہ حسرت اور ندامت میں مبتلا ہوں گے۔ پھر اہل جنت کے لیے نعمتوں کا ذکر ہے کہ اولئک المقربون فی جنات النعیم، باغات ملیں گے، اونچی اونچی نشستوں میں وہ بیٹھے ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہیں بہترین پاک شراب عطا فرمائے گا، اور پھل ہوں گے، پرندوں کا گوشت انہیں دیا جائے گا، حور عین عطا کی جائیں گی۔ اس کے برخلاف اصحاب الشمال کا ذکر ہے، یعنی جن کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، یعنی وہ جہنمی ہوں گے، ان کے لیے جو ہے مختلف عذابوں کا انہیں سامنا کرنا ہوگا، گرم لو کا، کھولتا ہوا پانی اور دھواں وغیرہ کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے، اور زقوم کا جو درخت ہے اسے بھی انہیں کھانا ہوگا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف چار عظیم نعمتوں کا ذکر کیا۔ افرأیتم ما تمنون، سب سے پہلے انسانی تخلیق کا ذکر کیا کہ یہ بتاؤ جو نطفہ تمہارا ہے جس سے تم پیدا ہوتے، اس نطفے کو تم نے پیدا کیا، ہم نے پیدا کیا۔ پھر اس کھیتی کے متعلق بتاؤ، جس کھیتی کو تم بوتے ہو اسے اگاتا کون ہے، تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں۔ پھر پانی کا ذکر کیا کہ جو پانی تم پیتے ہو اس کو بادلوں سے اتارتا کون ہے، ہم اتارتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے آگ کی نعمت کا ذکر کیا کہ جو آگ تم جلاتے ہو اس کا درخت تم اگاتے ہو یا ہم اگا رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کی صداقت کا ذکر کیا کہ لوح محفوظ میں یہ قرآن کریم درج ہے، اور بغیر کسی کمی بیشی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریعہ وحی یہ کتاب نازل کی گئی ہے، اور اسے بغیر طہارت حاصل کیے کوئی چھوتا نہیں۔ تو اس کے بعد پھر منکرین بعد الموت کا ذکر ہے، جو دوبارہ زندہ ہونے پر انکار کرتے ہیں۔ ان سے کہا گیا کہ بھئی ایک شخص جو تمہارے سامنے مر رہا ہوتا ہے اس کی روح حلق تک پہنچ چکی ہوتی ہے، اور تم چاہتے بھی ہو کہ وہ بچ جائے، تو کیا تم اس کی روح کو واپس لا سکتے ہو؟ نہیں لا سکتے، وہ تمہارے سامنے مر جاتا ہے، تمہارے اختیار میں یہ چیز نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے، وہ ذات جو تمہیں موت دے رہا ہے اس پر قادر ہے کہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے۔ اس کے بعد سورۃ الحدید کی ابتدا ہوتی ہے، حدید لوہے کو کہتے ہیں، چونکہ اس سورت میں لوہے کا ذکر ہے جو اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الحدید ہے۔ اللہ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اللہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے۔ اول کا کیا مطلب ہے کہ اللہ اول حقیقی ہے، اس سے پہلے یعنی اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، کوئی بگننگ نہیں ہے اللہ کی، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی، اور آخر حقیقی ہے، یعنی اللہ کی کوئی اینڈنگ نہیں ہے، اس کی کوئی انتہا بھی نہیں ہے، یعنی اس کے بعد بھی کوئی چیز باقی نہیں رہنے والی، یعنی ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی، اللہ ہی باقی رہے گا۔ اللہ ظاہر بھی ہے، یعنی اس کے وجود اور اس کی قدرت کی تمام نشانیاں پوری کائنات میں پھیلی ہوئی، ان نشانیوں کے ذریعے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ موجود ہے، اس اعتبار سے اللہ ظاہر ہے۔ اور اللہ باطن بھی ہے، یعنی اس دنیا میں ہم اپنی ظاہری جو ہماری آنکھیں ہیں ان آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، اس لیے اللہ باطن بھی ہے۔ اس کے بعد
بعد آیت نمبر 10 میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی، وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ، کیا ہوا کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ زمین و آسمان کا وارث اللہ ہی ہے، یعنی تمہارے پاس جو مال ہے وہ بھی اللہ ہی نے تمہیں دیا ہے، تو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ تمہیں بڑا چڑھا کر واپس دے گا۔ اور اس کے بعد پھر صحابہ کا ذکر ہے، آیت نمبر 10 میں لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، صحابہ کرام میں بھی فرق مراتب ہے، وہ صحابہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے آئے اور اللہ کے راستے میں انہوں نے جہاد کیا اور انفاق فی سبیل اللہ کیا، وہ ان صحابہ سے افضل ہیں جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے اور فتح مکہ کے بعد انہوں نے انفاق و جہاد کیا، لیکن بحیثیت صحابی اور بحیثیت جنتی سب برابر ہے، لیکن درجات میں یقیناً فرق مراتب ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 12 میں منافقین اور مومنین کا ذکر ہے، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم، کہ جب قیامت کے دن پل صراط مومنین جا رہے ہوں گے تو اور مومن عورتیں جا رہی ہوں گی تو ان کے سامنے بھی اور ان کے دائیں طرف بھی ان کا جو ہے نور رہے گا، جس نور سے وہ دیکھ رہے ہوں گے۔ منافقین بھی پیچھے آئیں گے اور ان کا نور پل صراط کے پاس ختم ہو جائے گا، اب انہیں آگے دکھ نہیں رہا ہوگا، مومنین سے کہیں گے کہ اپنے نور سے ہمیں بھی پار کروا دو، تو مومنین کہیں گے کہ یہاں سے مڑ جاؤ اور نور کہیں اور تلاش کرو، تو ان کا انجام جو ہے ظاہر ہے جہنمیوں میں ہونا ہے ان منافقین کا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت 25 میں لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، کہ ہم نے اپنے انبیاء کو معجزات کے ساتھ، کتب کے ساتھ، ترازو دے کر بھیجا، مقصد یہ تھا کہ لوگ اللہ کے حقوق کو بھی ادا کریں اور حقوق العباد میں بھی اعتدال قائم کریں۔ اس کے بعد رہبانیت کا ذکر ہے، ورہبانیۃ ابتدعوها ما كتبناها علیہم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد عیسائیوں کا ایک طبقہ ایسا تھا جس نے دنیا سے اپنی زندگی کو منقطع کر دیا اور الگ تھلگ رہنے لگے، اور رہبانیت انہوں نے اختیار کی، یعنی دنیا کی زیب و زینت نہیں اختیار کرنا ہے، دنیا کی نعمتوں سے بھی جو ہے زیادہ لطف اندوز نہیں ہونا ہے، شادی وغیرہ بھی نہیں کرنا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسی رہبانیت میں مبتلا ہو گئے جس کا حکم اللہ نے نہیں دیا، اور بعد میں انہوں نے اپنی اس رہبانیت کا بھی لحاظ نہیں رکھا۔ دیکھیں اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ دنیا سے بالکل کٹ کر آپ سنیاسی بن جائے، اسلام یہ نہیں سکھاتا، اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اپنے آپ کو معاشرے میں رکھ کر، اپنے گھر والوں کے ساتھ رہ کر، دنیاوی نعمتوں سے استفادہ کرتے ہوئے، شادی بھی کر کے، بچے بھی ہوں، بیویاں بھی ہوں، شوہر بھی ہوں، اور تمام رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی بھی کرتے رہنا ہے اور ان کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ یہ سنیاس لے لینے کا تصور اسلام میں نہیں ہے کہ دنیا سے کٹ کے کسی جنگل میں چلے جائیں اور دنیاوی نعمتوں کو اپنے اوپر حرام کر لے، اسے اللہ نے نہیں سکھایا۔ کہ یہ کائنات مخلوق ہے اور اس کا کسی نہ کسی نے اس کائنات کو بنایا ہے، اس ڈیزائن کا کوئی ڈیزائنر پہلے سے موجود ہے۔ اور میں نے یہ بھی بتایا تھا غالباً کہ سائنس نے آج یہ بھی پروف کیا ہے کہ یہ یونیورس یہ کائنات ایکسپینڈ کر رہی ہے، پھیلتی جا رہی ہے، اور جس رفتار کے ساتھ یہ کائنات پھیل رہی ہے اس رفتار میں 0.1% بھی اگر اضافہ ہو جائے، یعنی وہ رفتار تیز ہو جائے، یا 0.1% بھی وہ رفتار دھیمی ہو جائے، کم ہو جائے، تو یہ کائنات ختم ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ اتنے پرفیکشن کے ساتھ اس کائنات کا چلنا اور اتنی ایکوریسی کے ساتھ اس کائنات کا ایکسپینڈ ہو، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی نہ کوئی اسے زبردست طریقے سے کنٹرول کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ دلائل تو بہت سارے ہیں، لیکن ہم چند دلیلوں پر ہی اکتفا کریں گے، چونکہ یہ بیسک اسلامک کورس ہے اور اس میں کئی سارے موضوعات کو ہمیں کور کرنا ہے، تو ایک موضوع پہ ہم دو کلاس، تین کلاس نہیں لے سکتے۔ ہم چاہیں گے کہ مختصر کرتے ہوئے مختصر اور جامع بات آپ لوگوں کو بتا دی جائے، اور پھر جس کو جس موضوع پہ زیادہ دلچسپی ہو مزید ریسرچ کرے، تحقیق کرے۔ بہرحال فزکس کے مختلف لاز ہیں، ٹھیک ہے، انہی لاز میں سے ایک لا ہے کوزیلٹی کا، ایک قانون ہے کوزیلٹی کا۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ کائنات کے اندر ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب ہے، جسے ہم انگلش میں کاز اینڈ ایفیکٹ کہتے ہیں، کاز اینڈ ایفیکٹ، اردو میں ہم اسے سبب اور مسبب کہتے ہیں، یا پھر علت اور معلول کہتے ہیں، کہ ہر ایفیکٹ کا کوئی نہ کوئی کاز ہونا ضروری ہے، ہر ایفیکٹ کا کوئی نہ کوئی کاز ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح ہمارا جو ظاہری سبب ہے وہ کون ہے، ہمارا ظاہری کاز کون ہے، وہ ہمارے والدین ہیں۔ ہمارے والدین کا ظاہری کاز اور ظاہری سبب کون ہے، وہ ان کے والدین ہیں، تبھی تو یہ دنیا میں ہم آج موجود ہیں۔ اگر ہمارے والدین نہیں ہوتے تو ہم نہیں ہوتے۔ ہمارے والدین ہیں، اگرچہ ہم نے شاید اپنے دادا پردادا کو نہیں دیکھا، لیکن کوئی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ ہمارے دادا پردادا موجود نہیں تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا موجود ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے پردادا موجود تھے۔ ہم افیکٹ ہیں، اور ہمارے ظاہری کاز کون ہے، ہمارے والد ہیں اور ہمارے والدہ ہیں، اور ہمارے والدین کے ظاہری کاز کون ہے، اس کا کاز سبب کون ہے، وہ ان کے والدین ہیں، پھر ان کا سبب کون ہے، وہ ان کے والدین ہیں، یہاں تک کہ ہم حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور پھر
حضرت آدم علیہ السلام کا کاز اور سبب کون ہے؟ وہ جو سبب ہے ہم اسے کہتے ہیں وہ سبب اول، یعنی the first cause، اور ہم اسی فرسٹ کاز کو خدا مانتے ہیں، اللہ مانتے ہیں۔ تو یہ پوری دنیا، یہ جو کائنات ہے، اس کا جو سبب ہے، وہ کاز ہے، فرسٹ کاز ہے، وہ خدا ہے۔ اچھا، اب آپ جب یہ بات کریں گے تو ملحد کی جانب سے یہ بات آئے گی اور یہ اعتراض ہوگا کہ بھئی ٹھیک ہے، اگر ہم اس لا کو تسلیم کریں، اگر کیا وہ تو سبھی کرتے ہیں، اگر کوئی انسان کہہ دے کہ ہم کاز اینڈ ایفیکٹ کے لا کو نہیں مانتے تو سائنس کی دنیا میں اسے پاگل سمجھا جائے گا، بے وقوف سمجھا جائے گا، وہ چاہے مسلم ہو، کرسچن ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، اور یا پھر ایتھسٹ ہو، ملحد ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، سب اس لا کو سب مانتے ہیں، کاز اینڈ ایفیکٹ والے لا کو، یہ کامن سی بات ہے۔ تو اب یہاں پر وہ ملحد اعتراض کیا کرتا ہے؟ وہ یہ اعتراض کرے گا کہ بھئی ٹھیک ہے، جب ہر ایفیکٹ کا کوئی نہ کوئی کاز ہے، ہر مسبب کا کوئی نہ کوئی سبب ہے، ہر معلوم کی کوئی نہ کوئی علت ہے، تو پھر یہ بتاؤ کہ پھر خدا کا سبب کیا ہے؟ پھر خدا کا وجود کہاں سے آیا؟ خدا کو کس نے بنایا؟ خدا کا سبب کیا ہے؟ چیز کا ایک آپ ہی نے کہا کہ ہر چیز کا ایک سبب ہے، تو پھر خدا کا سبب کہاں ہے، کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اب اس کا جواب سن لیں آپ۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو کوزیلٹی کا لا ہے، یہ فزکس کا ایک لا ہے، کاز اینڈ ایفیکٹ، علت و معلول، سبب و مسبب کا جو یہ لا ہے، یہ قانون ہے، یہ فزکس کا ایک قانون ہے، فزکس کا ایک لا ہے۔ اور فزکس کا موضوع کیا ہے؟ فزکس کا موضوع یہ کائنات ہے، فزکس کا موضوع کائنات کی لمیٹیشن ہے، لہٰذا اس کائنات کی لمیٹیشن کے اندر جو بھی ذات ہوگی وہ اس قانون اور اس لا کی پابند ہوگی۔ لیکن جب ہم خدا کی بات کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی بات کرتے ہیں تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا رب تمام لمیٹیشنز اور تمام زمان و مکان سے پاک ہے۔ تو اللہ رب العالمین کو کائنات کی لمیٹیشن کے اندر قید نہیں کیا جا سکتا، اللہ اس کائنات کی لمیٹیشن کے باہر ہے، لہذا اللہ اس کائنات کی لمیٹیشن کا پابند ہوتا اگر، تب تو ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ بھئی ہاں خدا کا بھی کوئی نہ کوئی سبب ہونا چاہیے، لیکن چونکہ خدا کائنات کی لمیٹیشنز کا پابند نہیں ہے، وہ ہر زمانے اور ہر جگہ سے پاک ہے، اسے کسی زمانے اور یہ جگہ کی ضرورت نہیں ہے، وہ ان چیزوں سے پاک ہے، وہ کسی بھی لمیٹیشن سے پاک ہے، لہٰذا فزکس کا یہ لا خدا پر منطبق نہیں ہو سکتا، کیونکہ فزکس کا جو یہ لا ہے اس کا موضوع کیا ہے؟ وہ یہ کائنات ہے اور کائنات کی لمیٹیشن میں جو بہرحال اس کو آپ دوسرے انداز میں اس طرح اور سمجھ سکتے ہیں کہ خدا کے متعلق یہ سوال کرنا کیوں غلط ہے کہ خدا کو کس نے بنایا؟ اتنا اگر وہ ادھر تک آپ لے آئیں اس کو، وہ یہ تو مانے گا کہ چلو بالفرض مان لے کہ خدا ہے، تو پھر خدا کو کس نے بنایا؟ تو اگر کاز اینڈ ایفیکٹ کا مسئلہ ہر ایک پر منطبق کیا جائے تو پھر یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ پھر خدا کو اگر کسی نے بنایا تو کس نے بنایا؟ پھر اس کو کس نے بنایا؟ پھر اس کو کس نے بنایا؟ یہ تو سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ جو فزکس کا لا ہے اس کا موضوع یہ کائنات ہے، اور کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان چیزوں پر ان اصول کا منطبق ہوتا ہے، اور وہ کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ ظاہر ہے کائنات کی لمیٹیشنز کی پابند ہے، اس لمیٹیشنز کے اندر ہے، اور اللہ رب العالمین زمان و مکان سے اور تمام لمیٹیشن سے پاک ہے۔ تو فزکس کا لا خدا پر منطبق کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اب اس کو دوسرے انداز میں کس طرح سمجھے؟ اب آپ اس طرح سمجھے کہ فزکس کا ہی ایک قانون ہے تھرمو ڈائنامکس کا، تھرمو ڈائنامکس کے مختلف لاز ہیں، اس کا جو دوسرا قانون ہے سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس، اس کا مفہوم یہ ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے، اس میں جو بات بتائی گئی ہے اسے بھی کوئی انکار نہیں کرتا، تھرمو ڈائنامکس کے لاز کو کوئی انکار نہیں کرتا، سب تسلیم کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں۔ تھرمو ڈائنامکس کے سیکنڈ لا میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ یہ جو کائنات ہے اور اس کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں، جتنے میٹرز ہیں، جتنے مادے ہیں، وہ سب خرابی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، یعنی ایک وقت ایسا آئے گا جب اس پوری کائنات کے لیے اتنی ہیٹ یا اتنی انرجی موجود نہیں ہوگی کہ یہ کائنات اسی طرح چل سکے، لہٰذا کائنات ایک دن ختم ہو جائے گی، اور اسی کو بگ فریز کہتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ بگ فریز، کہ اس وقت کائنات ختم ہو جائے گی، کیونکہ کائنات کو چلنے کے لیے جتنی انرجی چاہیے، جتنی ہیٹ چاہیے، وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے، لہٰذا کائنات اور کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں، چاہے ہم ہیں یا آپ ہیں یا کوئی بھی مخلوق، وہ خرابی کی طرف بڑھتی جا رہی ہے۔ انسان جوان ہوتا ہے پھر بڑھاپے کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، وہ بھی موت کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ کوئی بھی چیز ہے کتنے سال رہ لے
خرابی کی طرف وہ چیز بڑھتی جا رہی ہے، بوسیدہ ہوتی چلی جاتی ہے اور ایک دن ختم ہو جاتی ہے. تو یہ پوری کائنات کا یہ ایک رول ہے. یہ تھرمو ڈائنامکس کے سیکنڈ لا سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ پوری کائنات اور کائنات کے اندر جتنے میٹرز ہیں، جتنے مادے ہیں، ان کو ایک دن ختم ہونا ہے. وہ خرابی کی طرف آلریڈی آگے بڑھ رہے ہیں، جیسے ہم روز آگے بڑھ رہے ہیں موت کی طرف. اسی طرح کائنات کے اندر ہیٹ اور انرجی ختم ہوتی جا رہی ہے. وہ ایک دن آنا ہے کہ جب سب ختم ہو جائے گا. لہٰذا تھرمو ڈائنامکس کے سیکنڈ لا سے ہمیں یہ معلوم چلا کہ جب ایک چیز خرابی کی طرف بڑھ رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس چیز کی کوئی نہ کوئی بگننگ اور اس کی ابتدا ہے. یعنی اگر اس کی ابتدا نہیں ہوتی تو وہ خرابی کی طرف نہیں بڑھتی. اب مثال کے طور پر اگر میں آپ سے کہ بھائی ایک انسان بوڑھا ہوتا جا رہا ہے، موت کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، خرابی کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو یہ ہونے کے لیے اس کا پیدا ہونا ضروری ہے، اس کی بگننگ اور اس کی ابتدا ہونا ضروری ہے. اگر وہ انسان پیدا ہی نہیں ہوا تو بوڑھا کیسے ہوگا؟ یا مثال کے طور پر میں کہوں کہ آپ کے سامنے کھانا رکھا ہے اور وہ کھانا خراب ہوتا جا رہا ہے، تو کھانے کے خراب